بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں۔ خدا کے لیے فاطمہ ہوشیار ہو جاؤ۔ میں حلق کے بل چلائی، لیکن فاطمہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سنتی بھی تو کیسے؟ فاطمہ وہ دیکھو، عمیر زخمی ہو گیا ہے۔ فاطمہ مجھ سے پہلے ہی عمیر کو دیکھ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ تھا پانی کا۔ وہ لپک کر اس کو پانی پلانے لگی۔ گھمسان کارن پڑا تھا۔ اطالوی توپوں سے آگ برس رہی تھی۔ میں نے زور کے وقت فاطمہ کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل دھوئیں سے اور تپش سے جھلسا ہوا تھا۔ بالوں پر سرخی مائل ریت کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے والد شیخ عبداللہ جنگ میں شریک تھے۔ میں فاطمہ کے چہرے پر جوش دیکھ رہی تھی۔ فقط 11 سال کی عمر میں وہ اطالیوں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹ پڑنا چاہتی تھی۔ فاطمہ میری بہن، میری بات سنو۔ میں اسے خبردار کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس تک آج بھی میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ عصر کے وقت عرب مجاہدوں کا ایک دستہ اطالیوں پر حملہ آور ہوا۔ ایک ترک افسر بھی اپنے 30 سپاہیوں کو لے کر ساتھ آ گیا۔ راستے میں اس کی مڈ بھیڑ ایک اطالوی لشکر سے ہو گئی جو گھات میں بیٹھا تھا۔ فاطمہ اس ترک دستے کے ساتھ ہی تھی۔ اطالیوں نے دستے کو اپنے نرخے میں لے لیا۔ آخر ترکوں نے شجاعت سے اپنے لیے راستہ پیدا کر لیا۔ ترکوں کے 4 بہادر سپاہی زخمی ہو کر گر پڑے۔ فاطمہ پانی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز تھی کہ بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک اطالوی اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں اس اطالوی پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ کی بہادری میں نے اس وقت دیکھی جب چشم زدن میں فاطمہ نے اپنے آپ کو قابو کر کے تلوار اٹھائی اور اطالوی پر بھرپور وار کر دیا۔ اطالوی کا ہاتھ کٹ کر لٹک گیا۔ فاطمہ نے اس کو زخمی دیکھا تو بھاگ کر مجاہدین کو پانی پلانے کے لیے وہ دوڑ پڑی۔ ایک مجاہد کے سینے پر مشکیزہ رکھا ہی تھا کہ وہ واقعہ ہو گیا، جس کے بعد میرا دل تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ ہائے، اس ظالم نے میری فاطمہ بنت عبداللہ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے قطرہ قطرہ شہادت کا جام پینے لگی، جس کے لیے شہید یہی چاہتا ہے کہ بار بار وہ دنیا میں جائے، بار بار شہادت پائے اور جام نوش اختیار کرے۔ فاطمہ بنت عبداللہ، وہ 11 سال کی میری بہادر بہن جو کئی سال پہلے طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ جون 1912 عیسوی میں 12,000 اطالیوں نے زوارا کے مقام پر حملہ کر دیا۔ مقابلے میں عرب اور ترک صرف 3,000 لوگ موجود تھے۔ لڑائی عصر کے وقت تک جاری رہی۔ آخر اطالوی 1200 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج جب 11 سال کی عمر میں نے اسکول کی جماعت میں 6ٹھی جماعت میں میرا داخلہ ہوا، ٹیچر کو اپنا نام فاطمہ بنت عبداللہ بتایا تو ان کی آنکھیں معمول سے زیادہ پھیل گئیں، اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک ایسی مجاہدہ تھی جس کی آج اسلام کو بڑی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ علامہ اقبال کے نظم فاطمہ بنت عبداللہ ضرور پڑھنا۔ پھر یہی ہوا کہ علامہ اقبال کے نظم مجھے خواب میں فاطمہ سے ملوانے لے گئی، اور آج جب میں تمام امت مسلمہ کو کہتی ہوں کہ زخموں سے چور چور ہے، تو دل کرتا ہے کہ میں بھی حلب میں، فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں اور بھی مختلف جگہ میں فاطمہ بنت عبداللہ بن جاؤں، غازیوں کو پانی پلاؤں، دشمن آئے تو انہیں ختم کر دوں۔ فاطمہ بنت عبداللہ۔ علامہ اقبال نے نظم لکھی: فاطمہ آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں بھی تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے ہیں، بادل بھی خوابیدہ ہے، فاطمہ گو شبنم آفشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سو سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، بے خبر ہوں اگرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکز سے میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کے زونا آشنا ہے قید صبح و شام سے،
جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پر بھی تو ہے۔ آبرو امت، امت کی عزت، مشت خاک، مٹھی بھر خاک، حور صحرائی، صحرا کی حور، سقائی، پانی پلانے کی ذمہ داری، بے تیغ و سپر، تلوار ڈھال کے بغیر، جسارت آفنی، جرت دلانے والی، فاطمہ بنت عبداللہ۔ اے فاطمہ، تو ملت اسلامیہ کے لیے عزت و آبرو کا سامان ہے۔ تیرے جسم کی خاک کا ایک ایک ذرہ پاک اور معصوم ہے۔ اے صحرائی حور، تجھے غازیان دین کو پانی پلانے کی خدمت نصیب ہوئی۔ یہ تیری قسمت تھی کہ تو نے خدا کی راہ میں تلوار اور ڈھال کے بغیر جہاد کیا۔ کیسی دلیری اور شجاعت دکھائی۔ اس شوق شہادت میں ملت میں جمع مردی کے فقدان کے باعث ملت جو راکھ بن گئی تھی ہے، اس میں چنگاری ہے تو اس خزاں میں کلی پیدا ہوگی۔ لیکن ہمیں یہاں پہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ملت کے خیاباں میں بہت سے ہرن جواں تو چھپے ہوئے ہیں۔ موجودہ حالات میں بھی ہم کسی سے کم نہیں جواں مردی کے ایسے معجزے دکھا سکتے ہیں جو دوسروں کی قدرت سے بہت باہر ہیں۔ اے فاطمہ، اگرچہ تمہارے غم میں ہماری آنکھوں میں بھی آنسو رواں دواں ہیں، لیکن ماتمی نالہ و فغاں کے ساتھ ہمارے دل سے خوشی کے نغمے بھی پھوٹتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ تیری خاک کا رقص دل میں عجیب و غریب نشاط پیدا کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک ذرہ زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تیرے قبر کی خاموشی میں کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے اور اس کی گود میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ قومیں ایسے ہی عظیم الشان کارناموں کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں جیسا کہ سیدہ فاطمہ نے زوارہ کے میدان میں جنگ میں انجام دیا۔ میں اس نئی قوم کے ارادوں اور مقدروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کتنے بلند اور کتنے وسیع ہیں، البتہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تیری ہی قبر سے پیدا ہوگی۔ فاطمہ، آسمان کی فضا میں ایک نئے ستارے روشن ہونے والے ہیں جن کی چمک دمک کی لہریں ابھی تک انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ وہ ستارے ابھی زمانے کے اندھیرے سے باہر نکلے ہیں۔ ان کی روشنی صبح و شام کی پابندی سے آزاد ہے۔ ان کی چمک دمک میں پرانا رنگ بھی ہے اور نیا بھی۔ فاطمہ، اس میں تیری قسمت کے ستارے کا جلوہ بھی ہے۔ یہ نئی قوم ہمارے ماضی کے کارناموں کو بھی زندہ کرے گی، زمانہ حال کے سلسلے میں بھی تمام فرائض سر انجام دے گی۔ اس کے ذریعے ہمارے مستقبل کی بنیادیں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ فاطمہ بنت عبداللہ، ایک ایسی جان باز خاتون کہ جو میدان جنگ میں تو گئی لیکن بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی اوزار کے جام شہادت نوش فرما گئی۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں علامہ اقبال کی یہ پیاری نظم آپ کی مرہون منت آپ کی نظر کی ہے، یہ ضرور پڑھیے گا۔ فاطمہ آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ فاطمہ بنت عبداللہ۔